الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. یہ حدیث پاک 2 دفعہ بیان ہو چکی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا کہ نفل جو ہے فرض کے برابر، فرض جو ہے وہ غیر رمضان میں 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، رمضان شریف میں 70 فرض ادا کریں. اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، جس پہ 2 دفعہ بیان ہو چکا ہے. مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف، گھاٹا، انتقال، غم، دکھ کوئی تنگ کرے، ستائے. آج کل دفتروں میں بہت زیادہ مسائل ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تو تھے ہی، اس کے بعد ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ہونے لگے، پھر پرائیویٹ کمپنیوں میں ہونے لگے. آپ کو پتہ ہے میں اخبار پڑھتا نہیں، نہ اخبار میں یہ خبریں آتی ہیں. بریکنگ نیوز مجھے کوئی بھیج نہیں سکتا، مجھے پھر غم ہوتا ہے، میں ان کو منع کرتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے بھیجنے کی. بھائی مجھے ای میل کے ذریعے اور جو یا صبح سے رات تک بیچارے غمگین آتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون سی ڈگریاں ہیں، کیا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے بڑی پوزیشن پر آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو ذلیل کرنا، فائل ان کے منہ پر مارنا. اس پر ہلکا سا بیان ہوا ہے اور بیان کر نہیں سکتا میں، اس کو تکبر کہتے ہیں. اور تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا، دوزخ سے، جنت سے نکالا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. شیطان کو کس نے یہ گڑبڑ کرائی؟ کاش کہ میں اس کو سمجھا سکوں، ورنہ کم از کم خود سمجھ کے عمل تو کروں نا. شیطان، ہم کہتے ہیں ہمارا شیطان دشمن ہے نا، شیطان نماز نہیں پڑھا رہا، تو پھر شیطان کو کس نے مردود کیا؟ مردود کیا اس کا نفس. جی، جس 5 نفس قرآن پاک میں اللہ نے فرمائے. پھر اس پر ایک پوری کتاب ہدیے میں ملتی ہے، کوئی بھی لے لے آ کر، نفس کے حملے سے بچاؤ کے طریقے. اس میں بڑی تفصیل ہے، 5 نفس اللہ نے کون کون سے قرآن پاک میں فرمائے. اور پھر وہ نفس ہے کیا چیز، نفس ہے کیا، پھر کدھر ہے؟ ہم اس کو پکڑ کر ماریں، جا کر منہ توڑ دیں اس کا. نفس ہمارے پہلو میں رہتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. اور شیطان دور کا دشمن ہے، دور کے دشمن کا آدمی دھیان نہیں دیتا، قریب کے دشمن کا مسئلہ ہے. پھر شیطان اور نفس کا فرق کیا ہے؟ شیطان آ کر گناہ کا تقاضا ڈالے گا، ہاتھ سے جوانی برباد کر لے، ماں باپ سے لڑ لے، ڈاکہ مار دے، جتنی یہ چیزیں ہیں، اور بھاگ جائے گا. اس کی بزنس پورے ورلڈ میں پھیلی ہوئی ہے. اور جب بار بار تقاضا ہو نا، سمجھو نفس کا حملہ ہو گیا. اب عمل نہ کرنے سے میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا. جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بھائی گناہ چند ہیں اور معافی لامحدود ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ گناہ گن لو، کتنے انگلیوں پر گن لو، لیکن معافی اللہ کی لامحدود ہے. ہم معافی نہیں مانگتے، ہم دوسروں کے چکر میں آ جاتے ہیں، شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ میں معاف کر دے، اپنا ولی اور دوست بنا، تو شیطان آ کر کان میں پھونکتا ہے، ابے شکل دیکھیے، سفید داڑیاں رکھ کر گناہ کرتے ہو، تو اللہ کا ولی بنے گا؟ شکل ہے؟ اس کو جواب دیں گے یہ بڑے بڑے یہ کپڑے اتار چکا ہے اب تک. ہم اپنے دل میں کہیں گے کہ واقعی شکل تو ایسی نہیں ہے، لیکن جس سے میں مانگ رہا ہوں نا، وہ شکل بھی اپنی پیاروں کی دے گا، اعمال بھی اپنے پیاروں کے عطا فرمائیں گے. جیسے ڈپٹی کمشنر کو لیٹر ایشو ہوتا ہے کہ اب آپ ایسٹ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، اس کے بعد لیٹر ملنے کے بعد، ٹرانسفر ہو جانے کے بعد، پھر اس کو کمرہ اور اس کی نیم پلیٹ، گھر، پھر نیم پلیٹ، گاڑی، گارڈ، ڈرائیور، چوکیدار، یہ اس کو بعد میں ملتے ہیں. پہلے اللہ آسمان پر فیصلہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی برکت سے سب کو اللہ والا بنائے، پھر اللہ والا بنانا ہے. پھر اعمال ولایت، درد ولایت، پیارے ولایت، عشق ولایت، مستی ولایت اللہ بعد میں عطا فرماتے ہیں. اس کے چکر میں ہی نہیں پڑنا ہے. یہ کہے گا چل چل، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار معافیاں مانگتا ہے، اس کو جواب ہی نہیں دینا ہے. اپنے دل میں کہنا ہے مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے. ابے وہ گناہ کے بچے، مجھ کو کیا ڈراتا ہے؟ جنت مل گئی ہے آہوں کی، جنت مل گئی آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تب 1 کروڑ کی آبادی تھی، اب ہے 2.5 کروڑ کی آبادی کراچی میں. فرمایا کہ 1 کروڑ کی آبادی کا پیشاب پخانہ سمندر میں گرتا ہے جی، ایک موج آگے بڑھتی ہے، سب گندگیوں کو لے جاتی ہے، وہاں پر کوئی وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے. ارے یارو، جب ایک ادنا سمندر اللہ کی مخلوق، اس کے ایک لہر میں پاکی کی یہ طاقت ہے، تو لامحدود معافی کے سمندر میں کیا طاقت ہوگی؟ بس گنتے ہی رہیں میرے گناہ، میرے گناہ، میرے گناہ. اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا، نیک بننے کے لیے پیدا فرمایا. اگر 2 زندگیاں ہوتی نا،
ایک زندگی میں ہم ذلیل کام کر کے جوتے کھا کے دوسری زندگی نیکی سے گزارتے ہیں. یہاں تو زندگی ہی ایک ہے, واپس ہے ہی نہیں. ڈپارچر تو کنفرم ہے, ارائیول تو ہے ہی نہیں, وہ تو پھر قیامت کے دن ہے. اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا ترم کے کام کرو. اختر جگ میں آئے ہو یعنی دنیا, کچھ دیا دھرم کے کام کرو. یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں, جو کرنا ہے سو آج کرو. 7واں روزہ ہے غالباً, رحمت کا اشرا ختم ہونے والا ہے, پتا چلا. اب یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. اللہ میری اور ہر مومن کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, بار بار رمضان شریف عطا فرمائے. یہ وقت نہیں آئے گا, لیکن توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے. تو نفس ایسا خطرناک ہے کہ ہم اللہ بچاتے ہیں بس, وہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ بچانے کس طرح اللہ بچاتے ہیں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہیں, جو فرمایا اللہ نے قرآن پاک کا جز بنا دیا, میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا. کیوں؟ مقام نبوت سے نزول ہے کہ مجھے شرم اور حیا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں نفس امارہ بالسوء ہے. یہ پہلا نفس قرآن پاک میں آیا. اس کا کام صرف ڈنک مارنا ہے, گناہ کرا کر چھوڑنا ہے. اب ہم تو گھبرا گئے بھائی قرآن پاک کا معاملہ ہے, ادھر گھبراہٹ ہے کہاں آسمان سے بھائی. آگے علاج بتا دیا, بچو گے کیسے؟ الا ما رحم ربی. واہ 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 واہ, جان دیتے ہیں تو حق ادا نہیں ہوتا. مایوسی ختم. جس پر رب کی رحمت کا سایہ ہو وہ بچ جائے گا, مفہوم ہے. اور نامحرم کو دیکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگی. ملا نظر آپس میں, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت فرما. لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہ, لعنت کا مطلب ہے بوجھ ان الرحمہ. اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اس مرد کو جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے. رحمت سے دوری ہو گئی. نامحرم کو دیکھا, فیس بک یوٹیوب جو بھی ہے, بابی سالی ممانی چچی ماموزات خالازات تیازات پپیزات, رحمت سے دوری ہو گئی نا بھائی. آپ تو علماء ہم سے زیادہ سمجھدار ہو. رحمت سے دوری ہو گئی تو اب نفس امارہ کی گود میں آ گئے. الا ما رحم ربی کا ایگزمشن ختم. اب جو گناہ ہو جائے کم ہے. ماں باپ پر ہاتھ اٹھا لیں, رشوت سود کا مسئلہ نہیں, نعوذ باللہ. ہاتھ سے رمضان میں بھی کل ایک کا پرچہ ہے نوجوان کا, ایسے بتانے میں منع نہیں ہے, اشارہ نہیں دے سکتے, میں گناہگار ہو جاؤں گا. روزے کی حالت میں ہاتھ سے جوانی برباد کر دی. نیکی کے ساتھ چلنے والا, روزہ رکھنے والا, جماعت کی نماز صف اول میں پڑھنے والا, نفس کے چکر میں آ گیا نا. اب توبہ کا دروازہ کھلا ہے. بابو مایوس نہیں ہونا, 10 نفل پڑھنا توبہ کے, اللہ سے معافی مانگ لے, اور اتنا صدقہ دے جتنا دل پر تکلیف ہو. 100 روپے سے تکلیف ہو رہی ہے, 500 دے. ایک بہت برس پہلے ایک دکاندار کپڑے کا, وہ حضرت شاہ برالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے. یزکیہم جو مولوی فرحان میاں نے آیتیں پڑھی, جو آیتیں پڑھی, یزکیہم, اب تزکیہ کرانا فرض ہے, گناہ چھوڑنا فرض ہے, اصلاح فرض ہے. تو کہا حضرت جی کپڑے کی دکان پر عورتیں آتی ہیں, میں بد نظری ہو جاتی ہے. خبردار, یہ جملہ بولا تو کبھی توبہ نہیں کر سکو گے. بد نظری ہو جاتی ہے مطلب کسی اور نے کرایا نہیں, میں نے بد نظری کی, گناہ ہو گیا, غلط, میں نے کمینہ پن کیا, تب اصلاح کی فکر ہوگی. میں نے ہاتھ سے جوانی برباد کی, برباد ہو گئی نہیں کی, تب فکر ہوگی کہ میں اپنی اصلاح کروں. ابھی نماز پڑھنے آیا ہوں, بیوی سے لڑ کر آیا ہوں, اس کی اصلاح ہوگی, معافی مانگنی پڑے گی, ورنہ آسمان پہ معافی نہیں مانگ سکتے. ماں باپ کو ستایا ہے, ابا میرے آگے جھکے, کیا باتیں آپ کو بتاؤں, پھر آپ کہیں گے بیان تو ہوا نہیں. یہ بھی بیان ہے لیکن اس کو کتنا بیان کر سکتے ہیں, صحیح تھوڑی ہے. سارے دن کے ای میل خط کتنے ہوتے ہیں, ٹیلی فون کتنے ہوتے ہیں, ابھی بھی 8-10 ٹیلی فون ہے, میں نہیں جواب دے سکا. 1-2 دوسرے ملک کے ہیں, 2-3 لاہور کے ہیں. اب صبح انشاءاللہ تعالی خیر سے مس کال دوں گا. یہی پھڈے پڑے ہوئے ہیں. 10 خوشخبریاں ہیں تو 90 تکلیف دہ باتیں ہیں. بہن کو گالی دے دی, بہن کو دھکا دے دیا, تھپڑ مار دیا. کیوں؟ بیوی نے کہا تھا کہ تیری بہن نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے. بابا تو ثبوت تو لاش شہ رہی میرے بھائی, بدگمانی تو حرام ہے میرے بابا, میرے بھائی سیکھو تو صحیح کیا کرنا ہے. بہن سچی ہے, آپ کو کیا معلوم سچی ہے, وہ قسم کھا رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے وہ, اب کیا کرنا ہے. اب ماں باپ کہتے ہیں گھر خالی کرو, خالی نہیں کرتا, آپ کا نہیں ہے, آپ کی زمین تھی,
باقی بنایا میں نے ڈالرز سے، آپ کاٹ کے لے جاؤ، یہ پورا حساب کیک کی طرح کریم کا ہٹا دو. اب جھگڑے شروع ہو گئے باپ بیٹے میں. اسٹارٹ کیا ہوا؟ شیطان اور نفس. شیطان نے شہد لگانا ہے، یہ سن لینا کتابوں میں کیا لکھا ہے. وہاں پر مکھی آئی، مکھی کو چھپکلی نے کھایا، چھپکلی کو بلی نے کھایا، بلی پر کتے نے حملہ کر دیا، ایک دوسرے پر فائر کر دیا، کسی طرح مار دیا. اب پڑھو تو صحیح قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. یا اللہ شیطان نے گڑبڑ کرائی. میں نے کیا گڑبڑ کرائی؟ میں نے تو صرف شہد لگایا تھا، باقی تو تم لوگوں کے کارنامے ہیں. ایسا پیچھے ہٹ جائے گا کہ بھئی میں تو نالائق ہوں، میں نے تھوڑی تم سے گناہ کرایا تھا کوئی. کہ ہمیں گود میں شیطان نے اٹھایا اور ہمیں فیس بک پر بٹھا دیا، ہماری آنکھوں پر چٹرنگ لگا دی کہ بند نہ ہو، اور انگلیاں ایک ایک انگلی پر شیطان بیٹھا ہوا تھا، وہ غلط سائٹ پر لے گیا. سب کام خود بخود ہو رہے ہیں، ہم کرتے ہیں. جی ہاں ہم کرتے ہیں. یہ کوئی شیطان کی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں شیطان ہاؤس سنیما ہاؤس میں پہنچا دے. ہم ان قدموں سے چل کر جاتے ہیں. جو قدم نیکی کی طرف جائے وہ گٹر لائن کی طرف جا رہے ہیں. ایک ایک قدم حساب کتاب دے گا اپنا. جو کل قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی شاید اثر بعد یا کسی وقت بھی، یا رات کے بیان میں کسی وقت بھی تھا کہ آنکھیں سی آئی ڈی ہیں، کان سی آئی ڈی ہیں، سب اللہ کی سی آئی ڈی ہیں جن کو ہم اپنا دوست سمجھ رہے ہیں. سر سے پہلے تکبر، اکڑ. رائی برابر مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جا سکتا. دوسری روایت ہے خوشبو بھی نہیں پائے گا. نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. ہم تو ماں باپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں، یہاں تو انسان کی بات آ گئی. یہ سب سے پہلا یہ گناہ ایجاد ہوا ہے. اب شیطان نے دیکھا واہ 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 واہ، اور جنت سے نکلنے کا آسان طریقہ، اللہ تعالیٰ کی سزا کا آسان طریقہ، اکڑ جاؤ. اب یہ اکڑ میری آخری سانس تک شیطان حملے کرے گا، اور نفس جو اس کا باپ، اور قیامت تک یہ حملے ہوں گے ہر مسلمان پر. کفار پر تو ہے ہی اکڑ، کلمہ نہیں پڑھتے، وہ خود قسم کھا سکتے. ایک مثال بتا رہا ہوں ان کی کیا قسم ہے کہ اللہ ہے. 1400 سال ہو گئے، وہ ایک بات نقطے برابر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتے، ایک نقطے برابر. اب جب انسان سے جواب نہیں بن پڑتا نا تو بدتمیزیاں کرتا ہے، غصہ کرنے لگتا ہے. اب ان سے جواب کچھ نہیں پڑ رہا تو خاکے بنا دیے. اور ویسے تو جواب دو نا. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا قیامت تک ایک آیت کا ٹکڑا بنا کر کوئی لائے. تم تو چیمپئن ہو، چاند پر پہنچے ہوئے ہو نا، تمہارے پاس تو ڈرون اور راکٹ پتہ نہیں کیا کیا ہے. چھوڑو ان چیزوں کو نا، ہرانے کی کوشش کرو نا. رب نے چیلنج کیا ہے، رب نے چیلنج کیا ہے. ایک آیت بنا کر لا کر دکھا دے، ذرا ایک ٹکڑا بنا کر دکھا دے. اب وہ ہار مان چکے، اب وہ اکڑ. ابو جہل غزوہ بدر میں ایک دوست آ کر پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں، یار ہے تو اکبر. تو پھر تو کیوں اکڑتا ہے؟ کہ وہ سرداری ختم ہوتی ہے نا بھائی، میں تو سردار ہوں، یہاں سرداری اللہ کے سامنے ختم ہے. ابو لہب سگے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی قیمتی باندی کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے جی، 40 سال تک فدا. جہاں نبوت کا اعلان ہوا اکڑ گیا. ابے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں؟ کہ بالکل حق پر ہیں. کیوں حق پر ہیں؟ کہ یہ جو کلام فرماتے ہیں نا قرآن پاک وہی تو یہ تو ہمارے سامنے کے ہیں، کہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی دوسرے شہر نہیں گئے، کسی دوسرے شہر سے آئے نہیں ہیں، ہمارے ہی سامنے سب کچھ. یہ کہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سنا رہے ہیں، حضرت یعقوب، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے پہلے کی کتابوں میں. حق پر ہے. پھر چریا تو بھی مردود ہو رہا ہے، پھر تو کیوں ایمان نہیں لاتا؟ کہ میں سود پر دیتا ہوں نا پیسہ، مالدار ہوں، اور یہ فرما رہے سود حرام ہے، تو میرے تو پیسے گئے. یہ اکڑ جس نے فرعون کو جھکنے نہیں دیا، اللہ نے کیسا اس کو ذلیل اور رسوا کیا. قیامت تک اس کی لاش سلامت رہے گی، عبرت کے لیے. لیکن ہم نے عبرت حاصل کی. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے فرعون آتے رہے، اس وقت بھی ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن بڑے فرعون سے سبق نہیں لیتے. بڑے بڑے شداد بھی گئے، قارون بھی گئے. یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرما دی؟ یہاں تک کہ جب معراج شریف سے واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو طویل واقعہ ہے، لیکن جو منافق تھے، بدماش تھے، وہ اکڑ گئے کہ آپ کو ہم جب مانیں گے جب آپ بیت المقدس کے جو ہے ہمیں تفصیل بتائیں گے. ان کو پتا ہے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40-45 سال تک کہیں گئے ہی نہیں بیت المقدس. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سامنے دکھا دیا.
اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے دروازے ہیں, آپ بتائیں گے جو پرانے یہاں پر پڑھنے والے ہیں نماز؟ اوپر نیچے کی سب کھڑکیاں, یہ پتا ہے؟ ایوب صاحب جو رات دن محنت کرتے رہتے ہیں ان کو پتا ہے کتنی کھڑکیاں ہیں, اور اس کو ملٹی پلائی کہیں 4 سے, کہیں 5 سے, کہیں 3 سے, کتنے ہیں پلر بیم, کتنے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتا دیا سب؟ معجزہ. چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں ہندوستان میں, بادشاہ نے بھی چاند کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھا. ابو جہل اور سب بدماش بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کریں, اور روز بروز مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اب چاندنی رات تھی, ابو جہل بدماش کی نظر اوپر گئی, کہا او کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ابھی معاملہ حل ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدماش پہنچ گیا, یہ اشعار سنیں گے نا آنسو نہیں روک سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی, اشارہ کیا, جان تو ٹکڑے ہو گیا, بھاگا کہ نعوذ باللہ جادو ہے. جادو آسمان تک پہنچ گیا, نعوذ باللہ. معجزہ. لیکن بدبختی آپ دیکھو, آپ ذرا آج یہی بدبختوں کی باقیات, کہیں میڈیا کے ذریعے, کہیں فیس بک کے ذریعے, کہیں دینی چینل. یہ دینی چینل نہیں ہے, یہ شوگر کوٹیڈ ہے, شوگر کوٹیڈ, اندر زہر بھرا ہوا ہے, نام اسلام کا ہے, باتیں غیر اسلام کی. پردہ کا مسئلہ نہیں, داڑھی کا مسئلہ نہیں, شرعی سفر یہ نہیں وہ نہیں. بھائی جو بیان کر رہا ہے بڑی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جھاڑ رہا ہے, اس کی داڑھی ہے, لباس شرعی ہے, لباس تو یہودیوں کا پہنا ہوا ہے, اور نالج بہت زیادہ ہے. یقین کرنا شیطان کی جتنی نالج ہے اتنی کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جزیات کلیات ظالم کو زبان نہیں یاد. عبادت او ہو, کوئی جگہ نہیں جائے عبادت نہ کیو. عارف اللہ کی پہچان ایسی کہ اللہ تعالیٰ کے غصے میں, اور بدماش کہہ رہا ہے مجھے قیامت تک مہلت دیجیے. میں آپ کو جو کل رات کو تراویح میں مولوی فرحان میاں نے پڑھا تھا پورا واقعہ, اب جب آسان تفسیر ہم پڑھیں گے, حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی, تو جعلی مال سب ہمارے نظروں سے گر جائے گا. کفار دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں, اور مسلمان دھیریے ہو رہے ہیں. بڑی اپنی نالج پر ناز ہے, بڑی انگریزی پر ناز ہے. اور بھائی جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو مجھے کیا معلوم یہ حق کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. لیکن چونکہ بڑا اسپیچ اچھی کرتا ہے, اور اچھی کرتا ہے تو کیا ہوا بھائی, آکسفورڈ سے اسلامک پی ایچ ڈی کی ڈگری کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے جی؟ یہودی دیتا ہے. اور تجھے اتنا اسلام اچھا لگتا ہے, کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور جو غیب کی باتیں ہیں نا اس کے اندر وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا ایمانی غیب پر ہے, جبھی تو مسلمان ہے. اور دوزخ دیکھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے, جنت دیکھ لے تو ہم مسلمان گناہ ہی نہ کریں. غیبی تو ہے. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے, خواہ مخواہ مولویوں کی باتیں, مر کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بڑا دین آسان ہے. صرف آپ صلی اللہ, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیا تھے, کیا زندگی مبارک تھی. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی تفسیر تھی. اب بتائیے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل. فاتبعونی یحببکم اللہ, میری نقل کرو, اللہ تعالیٰ محبت فرمانے لگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی, سمجھو قرآن پاک پہ پورا عمل ہو گیا. کھولنے میں لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں سنتے کس کی ہیں. اب یہاں جب باتیں سنی, یا اور جیسے وہ اللہ والے ہیں شیخ الاسلام دامت برکاتہم ہیں, ان کی بات سنی, یار دین میں اتنی سختی نہیں ہے, اتنی نرمی بھی نہیں ہے. جہاں سختی ہے, جہاں نرمی ہے وہاں نرمی ہے. حج فرض ہو گیا, نہیں کر رہا, بہتر ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے. جب فرض نہیں ہے تو نہیں ہے, نرمی ہو گئی. جب فرض ہے تو سختی ہو گئی. یہ کھوپڑی کی ہڈی جو ہے, وہاں مفتی قمر الاسلام صاحب, مولانا صاحب, یہ ہڈی نرم چاہیے یا سخت چاہیے؟ کیوں نرم ہو, مغز نکل جائے ایک جھٹکے میں باہر. یہ دانت سخت چاہیے نرم چاہیے؟ سخت کیوں؟ کھاؤ پیو مزے سے. اور جب دین کی باری ہے, سختی اور نرمی. سختی نرمی آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ سختی ہے؟ ہم آپ کو قرآن پاک سے ثابت کر رہے ہیں, آپ ہمیں قرآن پاک سے ثابت کرو. لیکن ہمارے یہاں بحث کی اجازت نہیں. جس کو سیکھنا ہے رمضان میں بھی 2 گھنٹے آ جائے, 10 سے 12 سے 2 کا, میں یہ سمجھائیں یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کیا چیز ہے, بدعت کس کو کہتے ہیں, شرک خفی کیا ہے, عاملوں کے پاس جانے کی حکمت کیا ہے,
قبروں پر کیوں جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے سمجھائیں، سمجھ لو. جتنا ہم ضد کریں گے مشکل ہوتی جائے گی. جتنا کہیں گے جا دل تجھے چھوڑا، جا دل تجھے چھوڑا، جدھر وہ ہیں ادھر ہم بھی، جدھر وہ خالق اور مالک ہے، جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے. یہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے. جو عرض کر رہا تھا آگے پر نہیں بڑھ سکے ہم لوگ. یہ تکبر تو جھکنے نہیں دیتا نا، اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتا کہ میں صحیح ہوں ہے جی. وہ دہریے ڈاکٹر نے کہہ دیا روزے نہ رکھو، میں نہیں رکھ رہا، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب اسی طرح ہیں، اس کے گواہ دوسرے بڑے ڈاکٹر اس وقت آ گئے. انہوں نے مجھے بتایا جس ہاسپٹل میں ہے وہاں کے بڑے جو صاحب ہیں، چیف صاحب جو ہیں، وہ جو مریض آ رہا ہے روزہ نہیں رکھو، روزہ نہیں رکھو. یہ ہمارے دوست اور دو چار دوست اور دیندار گئے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ قرآن پاک میں لکھا ہے. ارے اللہ کے بندے، پھر قرآن پاک میں لکھا آگے عمل. وہ چھینک آ رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، روزہ مت رکھو. کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی زیادہ بات مت کرو، قرآن پاک میں لکھا ہے. حدیث پاک چھوڑو، نعوذ باللہ. اب یہ جاہل سے کوئی پوچھے کہ آپ تو حدیث پہ عمل کر رہے ہو، کہ نہیں میں تو عمل نہیں کر رہا. آپ جاہل نمبر 1 ہو، آپ عمل کر رہے ہو. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رگڑا دیا تھا ایک کو، کہ میں حضرت عمل نہیں مانتا ہوں نا. فرمایا اچھا یہ بتا تیرے تک قرآن پاک کس نے پہنچایا؟ وہی کس پر آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی مان رہا ہے نا. اور جاہل جگہ جگہ لکھا ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نبی کی اطاعت کرو. تو نبی کی اطاعت کہاں سے پتہ چلے گی؟ اگر 5 منٹ بیٹھے نا ایمان تازہ ہو جائے ان کا. یہ بتاؤ جنازے نمازے کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بتاؤ روزے کے مسائل کہاں لکھے ہیں؟ حج کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ نماز کے طریقے کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ نماز کے مسائل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ سجدہ سہو کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن جس کو نہیں ماننا ہے اس کو بولو گے تو اور برے جملے کہے گا، تو اور نقصان ہو جائے گا اس کا ڈبل. یہ عقل ایسی چیز ہے. شیطان نے کیا کہا اللہ سے؟ مجھے آپ مہلت دیجئے قیامت تک کے لیے. ایک بزرگ کا نام یاد نہیں اللہ والے کا، فرمایا اس وقت بھی اگر یہ ظالم کہتا نا کہ مجھ پر ایک نظر رحمت ڈال دیجئے، اللہ اس کا بھی کام بنا دیتا. فرعون 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 خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئی ہیں، پتہ نہیں تھا. وہ آیا ظالم بدبخت. کیا بات ہے بھائی، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل کی ماں طواف کر رہی تھی، دھڑام سے نیچے گرا، اور الٹی کھوپڑی گرا تو الٹا ہی ہو گیا. کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، بت خانے سے لاوے صدیق کو. اہلیہ لوت نبی ہوئے کافرہ، زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ. کنان نو کا گمراہ ہوئے، زادہ آزر خلیل اللہ ہوئے. بت پرست کا بیٹا اللہ کے گاڑھا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام. فہم سے برتر ہے کبریائی تیری، عقل سے برتر ہے کبریائی تیری. یہ نہ کہیں کہ میں سفید داڑھی والا ہوں، بیان کرتا ہوں، اکڑ کے ایسا ماحول ملا ہوا ہے مرے گا. اللہ آپ کی عطا ہے. اللہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اللہ آپ کی عطا ہے. یہ کعبے میں پیدا کرے زندیق کو. ابو جہل فرعون نے آ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بدماشیوں کے باوجود اللہ نے وحی بھیجی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ایمان لانے کو کہا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مفہوم کے ساتھ حضرت سمجھا رہے ہیں. ارے مردود فرمایا نہیں، مثال. ارے بچوں کے قتل کرنے والے مردود، گنجے کا عیب چھپانے کے لیے 5 روپے کی ٹوپی کافی ہے. تیرا عیب چھپانے کے لیے اللہ کی رحمت آئی ہے اور تو مجھ سے مشورہ کر رہا ہے. ارے اس خوشی میں تیرا پتا کیوں نہیں پھٹ گیا؟ اسی مجلس میں تو نے ایمان کیوں نہیں لایا جو مجھ سے مشورہ کر رہا ہے؟ جلدی کر جلدی کر جلدی کر. مثنوی شریف میں تو عجیب انداز سے واقعہ لکھا ہوا ہے، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، ایسے انداز سے لکھا ہوا ہے. جلدی کلمہ پڑھ لیں. اور روئے جا رہی ہیں اللہ اللہ اللہ. بدبختی. اور باہر آیا اپنے وزیر حامان جو اس کا بھی باپ تھا، اس سے بات کی کہ مجھے ایمان کی دعوت ملی ہے، کیا کروں؟ وہ مٹی ڈال دی سر میں. پہلے مجھے مار دیں، میں نہیں دیکھ سکتا کہ نعوذ باللہ آسمان زمین بن جائے، زمین آسمان بن جائے، خدا بندہ بن جائے، بندہ خدا بن جائے. تم تو خدا ہو، پہلے مجھے مار لو.
محروم ہو گیا، بدبخت ہو گیا، اللہ معاف فرمائے۔ کس سے مشورہ کیا؟ وہ خاتون جو آسمان میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ملیں گی، اس کی بات نہیں مانی، بدبخت کی بات مانی۔ اب سننا غور سے پیارے شیخ کی بات، فرمایا ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، جب شرعی پردے کا گھر میں بات آتی ہے، جب داڑھی رکھنے کی بات آتی ہے، جب سود رشوت چھوڑنے کی بات آتی ہے، جب موبائل لیپ ٹاپ اور ٹیب کو پاک کرنے کی بات آتی ہے، جب لڑکیوں سے تعلق ختم کرنے کی بات آتی ہے، جب گانے سے بچنے کی بات آتی ہے، جب گناہ چھوڑنے کی بات آتی ہے، جب غیر شرعی تقریبات میں جانا نہیں ہے، غیر شرعی تقریبات میں جی لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، تو ہم کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ مفتی صاحب سے نہیں، مفتی اعظم سے نہیں، علماء سے نہیں، اللہ والوں سے نہیں، پھر ہم کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ حامان سے مشورہ کرتے ہیں۔ کون ہے حامان بھائی؟ یہ نفس تو ہے سب سے بڑا۔ ارے ابھی داڑھی رکھے گا پاگل، یہ مولویوں کی باتیں، سب کہیں گے مولوی ہو گیا ہے، دادا لگ رہا ہے، اور سب کہیں گے ملا ملا کہیں گے۔ ایک نوجوان نے داڑھی رکھی، حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، جب داڑھی آ گئی پوری تو حضرت سے عرض کیا، حضرت سب مجھے تنگ کرتے ہیں، مولوی مولوی کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت کا تو مزاج ہی کیا تھا، ہنسے، فرمایا بابو مولوی کا مطلب پتا ہے؟ خاموش، حیدرآبادی، پشاوری، لاہوری، مولوی، مولا والا۔ کہا آپ اس سے کہیں کہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، واقعی میں مولوی بن جاؤں، مولا والا بن جاؤں، بلے ملا ملا بولنے دے، کل تجھے قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا۔ ہم حامان سے پوچھتے ہیں، نفس اور شیطان سے شرعی پردہ، ارے وہ سب ناراض ہو جائیں گے پاگل۔ ارے بھائی دیور بھابھی کے لیے موت ہے، کہ ایک گھر میں رہتے ہیں پردہ، برقع پہنا ہوں، نہیں برقع کس نے کہا ہے؟ پڑی چادر اور گھونگھٹ نکلا ہوا، نامحرم کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گی، نامحرم کے ساتھ تنہائی نہیں ہوگی، نامحرم کے ساتھ گپ شپ نہیں ہوگی، گھر کا کام کرے گی ہماری بیٹی۔ ہر بات میں اس سے مشورہ، صاف کر دوں موبائل کو؟ نہیں نہیں دماغ خراب ہے۔ اب موسیقی تو روح کی غذا ہے، تھوڑی بہت روح کی غذا ہونی چاہیے۔ ان حضرت والا سے کسی نے کہا، کالج کے نوجوان نے، کہ میرے کچھ دوست کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو فرمایا آپ کو کیا اعتراض ہے تمہیں بھائی؟ ہوگی ان کی غذا موسیقی روح کی، جب مرنے کا وقت آئے نا تو بڑے ڈیک لگا کر گانا لگا دینا، تب یہ صاحب کیا کہیں گے؟ گالیاں دیں گے۔ آپ کہو گے بھی موسیقی روح کی غذا، اس سے زیادہ کیا غذا ہونی چاہیے روح کی؟ کہے گا بند کرو سب کو، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا اسی کی روح کی غذا اس کی ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا، اور روح کی غذا اللہ کا نام ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر ہے۔ تیری یاد ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے، کوئی مزہ مزہ نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں، اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ یہ غصے کا علاج، تکبر کا علاج، بدگمانی اس کا علاج، یہ ہمارے پاس کم ہے، بہت کم ہے۔ تقسیم ہو رہی ہیں کتابیں دھڑا دھڑ اللہ کے کرم سے، جمعے میں تقسیم ہو رہی ہیں کتابیں، یہ کم ہے، ورنہ دل چاہتا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اس کی چھپائی کی فکر کریں تاکہ اس کو بھی تقسیم کریں۔ گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، 2 مہینے شادی کو نہیں ہوئی ہے طلاق، آپ نے تو محبت کی شادی کی تھی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہ 2 مہینے میں سب خناس نکل گیا۔ اب وہ میرے دوست آ رہے ہیں بیوی سے ملنے کے لیے، برداشت ہی نہیں ہوتا۔ کبھی آپ لوگ تو ساتھ ناچتے تھے، ساتھ فارم ہاؤس جاتے تھے، ساتھ کومری کی وادیوں کو سیر کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ کب وہ بھوت اتر گیا نا عشق کا۔ یہ عشق نہیں تھا، فسق تھا، اور حرام عشق اللہ کا عذاب ہے، عذاب الہی ہے، اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں توبہ ہے، الگ بات ہے، نکاح ہوا کسی کی دعا لگ گئی وہ الگ بات ہے، نکاح کے بعد توبہ کر لیا یہ بھی الگ بات ہے، کہ چلو جو حرام تھا نکاح کے بعد تو حلال ہو گیا نا، لیکن اس وقت بھی گناہ کبیرہ، 1.5 لاکھ کا البم تصویریں، اور سب سے بڑا گناہ تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ پہلے تو کہتے ہیں ڈیجیٹل، نان ڈیجیٹل، پرنٹ آؤٹ، اب وہ البم بنے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بڑی تصویر میاں بیوی کی لگی ہوئی ہے، جو آ رہا ہے اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تو توبہ ہو گئی نا، چلو بھلے یہ پتا تو چلا نا کہ آج کل کیا ڈرامے چل رہے ہیں۔ پینا فلیکس پہ تصویر لگائی ہوئی ہے گھر کے اندر 5-6 جگہ پر، اور دیور صاحب بھی دیکھ رہے ہیں جو آئیے آپ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، اب تعریف کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، یہ خوش ہو رہا ہے کہ اسی لیے تو میں نے شادی کی تھی کہ لوگ حیران ہو جائیں میری بیوی ایسی ہے۔ ابے چریا، جو اپنے بیوی اور بیٹی کے پاس نامحرم کو آنے سے نہ روکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیوث فرمایا ہے، دیوث فرمایا ہے۔ یہ مذاق کی زندگی نہیں ہے،
مرنے کے بعد پتہ چلے گا جب آنکھ کھلے گی. تو وہ آنکھ ابھی کھل جائے نا. اور پھر رمضان کی برکتیں کیا ہے. آپ سن رہے ہیں دریا کی مچھلیاں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, فرشتے آمین کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آئے ہوئے وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں جو ہم نہیں سنتے. معافی مانگنے والا ہے معاف کروں, مغفرت مانگنے والا ہے مغفرت کروں, بخشش مانگنے والا ہے بخشش کروں. اور یہاں مقابلہ ہو رہا ہے گناہ کبیرہ سے. رحمت کا اچڑا ہے اور نعوذ باللہ مقابلہ ہو رہا ہے گناہ کبیرہ سے. وہی پھر جھکنا نہیں. اپنی طرف سے عقل ہے, میں تو پھر گناہ کروں گا. تو آپ کی کوئی پنچایت ہے ہماری کہ ہم پھر گناہ کریں گے؟ بار بار گناہ, بار بار توبہ. ارے اللہ کو ایسا پیار آئے گا کہ یہ بندہ ہے کیا ہے, اب میرا در ہی نہیں چھوڑ رہا, لاؤ اسے ولی بناتے ہیں. ولی بن گئے. کون سے وقت میں کون سی دعا کون سی توبہ فرشتے بادلوں سے اٹھا کر اوپر لے جائے ہمیں کیا معلوم. بیٹھے گا چین سے گر, کیا رہے کے کام کے پر, گو نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑ پھڑائے جا. کھولے ہیں نہ کھولے وہ در, اس پر وہ تیری کیوں نظر. تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا, صدا لگائے جا. اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ جو بھی تکلیف آئے وہ اس سے پہلے دوسری آیت ہے. اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں آزماؤں گا بھوک کا, خوف کا, گھاٹے کا, انتقال کا, نقصان کا, سب آزماؤں گا اور ضرور ضرور آزماؤں گا. اس کا حل بھی بتا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ آدھا صبر ہو گیا, ہم ہماری اولاد مال سب اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, سب کو جمع ہونا ہے. تو آسان بات ہو گئی. اور نماز کی مدد لو اور صبر کی مدد لو. پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انتقال ہوا بھائی صبر کرو, گھاٹا ہوا بھائی صبر کرو. ہے جی, اس سے کوئی پوچھے بھائی صبر کا مطلب سمجھا دیں گے, صبر کرو. نہیں, تین تفسیر نہیں ہے, صبر بھی نہیں ہے, پھر اللہ بھی نہیں ملیں گے. یہ رمضان شریف. نمبر 1 الصبر فی المصیبہ. شکایت نہ کریں, شکایت نہ کریں. میری برابر میں دکان ہے, وہاں کسٹمر آ رہے, میرے پاس ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ ایسے جملے کہہ کے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہمارا ہی گھر دیکھا ہے, نعوذ باللہ ہمارے ہی گھر میں موت ہونی ہے. ایسے جملے استعمال. نعوذ باللہ اب اتنا جلدی اللہ نے اٹھا لیا. نہیں, یہی میرے جب والدہ کا انتقال ہوا تو کیا بات ہے, شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا گھر تشریف لائے اور فرمایا بھائی صحیح سب بھائیوں کو بٹھاؤ ادھر, بابا کو بھی بلاؤ, عورتوں میں عورتیں دیکھتی رہیں, تم لوگ یہاں آ جاؤ. خیر وہاں پر کوئی تھا بھی نہیں, لیکن فاروق بھائی دبئی سے آئے تھے, اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. کہا مجھے چھوڑ دو بھائی, مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. حضرت نے فرمایا اس کو پہلے لاؤں. پھر بیان فرمایا ابھی موقع نہیں اس تفصیل کا, اور پھر فرمایا اس حالت میں بھی شکر کرو. اور میرے تو پسینے چھوٹ گئے, یا اللہ یہ تو پکڑ کے ماریں گے مجھے کہ اماں کا اس کم عمر میں انتقال ہوا ہے اور حضرت فرما رہے اس حالت میں بھی شکر ادا کروں. فرمایا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے دل کی کیا حالت ہے, اس بات کا شکر کرو کہ تمہاری والدہ کو اللہ نے 15 سال پہلے نہیں لے لیا. اس بات کا شکر ادا کرو کہ تمہاری والدہ کو تھوڑی بیماری آئی, اللہ نے بلا لیا دیا, اللہ نے تھا واپس لے لیا. اگر خدا نہ خواستہ تمہاری والدہ 8-10 برس بستر پر ہوتی تو تکلیفیں سوچو ذرا. فاروق بھائی کہتے ہیں اگر حضرت والا گھر نہ آتے میرا دل پھٹ چکا تھا. یہ صبر ہے یہ ایسی چیز, بڑے سے بڑا غم آدمی پار کر لیتا ہے. یہاں سے گئے لاہور ٹرین کے اندر, ٹی ٹی آیا کہ ایکسکیوز می, دیکھیں میں گورنمنٹ کا آدمی ہوں, وہ آپ کو کتنے کھٹمل نے کاٹا؟ کہ کیوں؟ کہ بھائی بتاؤ نا. کہ 5 کھٹمل نے کاٹا. کہ اچھا یہ لے لیجئے, دستخط کر دیے. ایک کھٹمل کاٹنے پر 1000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ ہے. 5000 لے کر دستخط کر کے رونے لگا. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ کم از کم 50 کھٹمل تو کاٹتے نا, ہے جی, یہ مال پانی تو ملتا. یہاں تکلیف کا جہاں واجر وہاں ملے گا نا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں جلد کینچی سے کاٹ دی جاتی اور ایک دعا بھی یہاں نہ ملتی مجھے, سب وہیں ملتا. ہر دعا خدا کی قسم قبول ہے. یہ دعا کتاب کا نام ہے دعا, یہ تو تقسیم ہوتی ہے خوب ماشاءاللہ, کتاب کا نام ہی دعا ہے.
جس میں قرآن پاک حدیث پاک سے حضرت والا نے ثابت کیا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. قرآن پاک یہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، حکم دے رہے مجھ سے مانگو تمہیں دیتا ہوں تمہیں دوں گا. مفہوم؟ تو پھر تو دیں گے نا. پھر حدیث پاک میں کہ کس طرح دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں انداز. گناہ کیا وہاں سے عذاب چل پڑا، کوئی بھی دعا مانگی اس نے اس کو روک دیا قیامت تک کے لیے، تو قبول ہے نا. مانگا کیا مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ وہ اللہ نے دعا اس صورت میں قبول کی تھی. اس طرح معاملات ہیں، اور بھی ہے حدیث پاک میں معاملات. اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم. او بھائی سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے؟ وہ کمپیوٹر سے نکال کر دینا سحری افطاری کا وقت. 2-3 کیلنڈر آپس میں ٹکرا گئے ہیں. دارالعلوم کورنگی کا جو جدید دائمی نقشہ ہے نا، فوراً یہاں بھی اور جو ہمارے ساتھی سحری کرتے ہیں ان کو وہاں بھی بڑا سا بنا کر لگا دیں. اور جو وہ کیا بولتے ہیں جو گھڑی آج کل نکلی ہے اس میں ایک وقت آ رہا ہے اور وہاں دارالعلوم کی کورنگی میں 3 منٹ پہلے آ رہا ہے. اب اس کو دیکھ کر اگر روزہ رکھا تو مر گئے. اور تھوڑا پہلے ہی کر لینا چاہیے نا، 5 منٹ کم از کم جو وقت لکھا ہوا ہے. وقت دیکھو خود اپنی گھڑی سیٹ کر لیں ہم، یہ دوسروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے. دیکھیں پہلے دن اعلان کیا تھا کہ یہاں جو اذان ہوتی ہے مسجد اشرف میں، جو اذان ہوتی ہے یہ سحری بند کرنے کی اذان نہیں ہے، یہ مسجد کے نماز کے لیے اذان ہے. یہ 5-7 منٹ کے بعد دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ رہے کہ اذان پر بند کرنا ہے. مائک سائرن نہ بجے، پھر اذان کی آواز نہ آئے، پھر اپنے کو دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزے رکھے پتہ چلا ہوئے ہی نہیں. ایسے کئی واقعات ہیں. گاؤں میں تو مسائل ہی اور ہیں. گاؤں میں اذان پر بند کرنا ہوتا ہے سحری. ابھی مجھے نہیں پتا، بہت برس پرانے کی بات بتا رہا ہوں. ایک ہمارے رشتے دار تھے، وہ پانی پی رہے تھے، اذان شروع ہو گئی تو سامنے کسی بھائی نے کہا کہ بھائی روزہ بند کرو. کا دوسرے ہاتھ سے ایسے کر رہا ہے. پانی پی کر کہا کیا کہا؟ بتاؤ آپ، بالغ ہے، بچہ نہیں بالغ. ابھی بھی ہنستے ہیں ان پر سب، وہ بھی ہنستا ہے خوب. پھر روزے رکھنے پڑے. بہرحال سارا دن کون پانی پلاتا ہے گرمیوں کے اندر؟ اللہ ہی کھلاتے ہیں نا، اللہ ہی کھلاتے ہیں نا. غیر رمضان میں روزہ رکھ کر دیکھ لیں. روزہ اس کو لگتا ہے، یہ بھی دیکھو لکھا ہوا ہے فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. روزہ اس کو لگتا ہے جو غیبت کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو ہر 5 منٹ کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں سورج کب ڈوبے گا، ان کو ہی روزہ لگتا ہے. باقی اللہ فرما رہے ہیں نا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں پر بھی تو فرض کیے گئے. مفہوم لطائف، اس میں تو کوئی نہیں مرا تو تم بھی نہیں مرے گا. کیسے کیسے روزہ رکھتے ہیں ہم سے پوچھو آپ. جوان نہیں رکھتا. اور یہ جو میں بتا رہا تھا نا آپ کو کہ جو تکبر کہ دفتر میں دکان پر 2 لوگ ہیں، سیاست، اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. اور مسلمان کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ملٹی نیشنل کمپنی میں تھوڑی ہوتا تھا یہ. اب جو بڑی پوسٹ پر آیا پڑھ کر پتہ نہیں کیا ڈگری بولتے ہیں، وہ عمر میں کم پوسٹ بڑی، آتے ہی بیچارے پرانے کو نکال کے دوستوں کو بھر دیا، اس کے رزق پہ لات مار دی اور اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اور اس کو آگے رکھ دیا. یہ گناہ کو گناہ سمجھیں تو پتہ چلے نا کہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں. بھائی ظلم حدیث پاک ہے، ظلم قیامت کے دن اندھیرے سے ہوتا ہے. بڑی پوسٹ مل گئی لیکن اسپرنگ برداشت نہیں کر سکا، جو اصلاح نہیں کرائی، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کو کیا کر رہا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے گئے، روز آتے ہیں یہاں. اب تو چائلڈ اسپیشلسٹ ہو گئے، FCPS کر لیا بھائی صاحب نے، بیانات بھی ہوتے ہیں ان کے. تو مجھے آ کر انہوں نے 3-4 دن کے بعد کہا جو سب سے بڑا پروفیسر ہے نا وہ گندی گالی دے کر فائل منہ پر مار دیتا ہے. میں حیران ہو گیا. بڑا پروفیسر کی عمر کیا ہوگی آپ سوچو. میں نے کہا سب کے ساتھ کہاں، لڑکی ہو لڑکا ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا. اخلاق بھی اچھے رکھنے ہیں. بھائی صلاۃ الحاجات پڑھو اور یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یہ 7 دفعہ پڑھ کر اس پہ چپ کے دم کرو. اور جب ہاسپٹل جاؤ تو یا ذل جلال والاکرام اس میں اعظم ہے، 7 دفعہ پڑھ کر کے چہرے پر پھیر دینا. صرف یہاں نہیں، جہاں بھی جانا ہو، انٹرویو کے لیے جانا ہو، جہاں بھی جانا ہو، صلاۃ الحاجات پڑھا، اللہ سے دعائیں مانگی اور یہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے دم کیا. اب وہ سوال جب ہم سے پوچھ رہا ہے تو ہم چپ کے یا سبوح
ایسے نہیں زور سے ایم ڈی کے سامنے یا سبح یا قدوس یا غفور یا ودود، اب آپ ایسا نہیں، چپکے چپکے اس کو پتا بھی نہ چلے کہ دم ہو رہا ہے. شوہر بیوی پر دم کرے، بیوی شوہر پر دم کرے، اور گھر میں سب لڑنے والے ہیں، گالیاں دینے والے ہیں، ماں سے بدتمیزی، بھائی بڑے وغیرہ کی عزت کچھ نہیں. اگر کھانے پینے میں یہ دم کیا جائے، ساتھ میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کیا جائے، آپس میں محبت ہو جائے گی. اب جو رات دن ویڈیو فائٹ والی دیکھے، کارٹون فائٹ والا فلم، اس کا تو دماغ میں یہی چلے گا، اس لیے اس کا معاملہ ٹھیک ہے. اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اب جلدی جلدی صبر کا عرض کر دیتا ہوں. اس تکبر کا تو روز کچھ نہ کچھ بیان ہو ہی رہا ہے، کبھی صبح کبھی رات، جو میں پورے رمضان میں نہیں بیان کر سکتا. ہاں جو پوچھے گا تو اس کو کتابیں ملیں گی، پرچے ملیں گے، تکبر ہے کیا، اس کی نشانی کیا ہے، وہ پتہ چلتا جائے گا. اگر کوئی بڑی پوسٹ کا سینئر اور اس کے پاس اپلیکیشن آئی کہ میری والدہ کی طبیعت ناساز ہے، مجھے 2 دن کی چھٹی دے دیں، اگر دعائیں لینی ہے کہا بھائی یہ 2 دن کی چھٹی، اور ذرا ابھی دوست چلے جائیں میرے پاس آنا، تو آئے کہ یہ 2000 روپے آپ کے لیے دیا، والدہ کا خیال رکھنا، سنتے جانا. دوسرے دن 2 دن کی چھٹی کے بعد وہ آیا، پہلے تو میسج کیا، پھر جب آیا اب والدہ کی طبیعت کیسی ہے. اس بندے کے بال بال دعا گو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. اور ایک کو اللہ نے بڑی پوزیشن پر دیا، وہ سے چمچے لاگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بولنے کا ایسا اس کا ٹیکٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ بڑوں بڑوں کو گھما دیتے ہیں یہ لوگ. اس چمچے کی بات میں آگے پہلے وہ تعریف کریں گے، سر آپ سے پہلے جو آیا تھا نا وہ اب تفصیل کا موقع نہیں، اسی غیبت اس کی بڑا، سر جب سے آپ آئے نا سر سب آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، تو اور چوڑا ہو گیا بھائی، دعائیں دے رہے ہیں گالیوں کے بعد بھی ہے جی. ان سے بچنا ہے. میرے جو ہاں میں ہاں ملائے سب نیک ہے ماشاءاللہ، لیکن مجھے کوئی خط لکھے کہ یہ غلطی بھی ہے آج قرآن پاک حدیث پاک میں، اور میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوں اور کہیں شیخ چھوڑو تمہارے جگہ جگہ بیان ہو رہے ہیں، یہ حسد ہے، یہ ان کی عادت ہی ایسی ہے، تو یہ میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے. میرا دوست وہ ہے جو کہے کہ شیخ مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اگر مفتی صاحب نے فرمایا کہ غلط ہے تو شیخ اعلان کر دے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. ایک دن کے بیان میں نہیں، 3 بیان میں کم از کم بولے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بھائیوں، صحیح کر لو. ٹیپ ریکارڈر میں جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس میں سے وہ کٹوا دیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی. یہ صحیح بات یہ ہے، اللہ خوش ہوں گے. یہ مسئلہ ہے. بڑی پوسٹ ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں نا، لوگ بتاتے رہتے ہیں بیچارے یہ بڑی پوسٹ پر ہے، اس ڈگری کی وجہ سے اس کو ڈائریکٹ 19 یا 20 گریڈ کی ڈگری مل گئی، پوسٹ مل گئی، اور جو بیچارے 20 سال سے کام کر رہے ہیں وہ اس کے جونیئر ہو گئے. بابا کی عمر والے کو گالی دے رہے ہیں، بس جھڑک رہا ہے، ہر بات میں غلطی نکال کر پھینک رہا ہے. جو شوکاس تو بھائی HR کا ہیڈ، یس سر، کوئی ایسا نہیں ہے جو سچ بول سکے. تکبر ایسی چیز ہے، آپ کو بتایا نا میں نے. اب دیکھیں تکبر کی آخری بات اس مجلس کی عرض کر رہا ہوں، پھر یہ مضمون نہ رہ جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف کی رات بیداری میں جسم مبارک کے ساتھ معراج شریف کی. اب اس چیز میں یہ پخ پخ کرتے ہیں، وہی جو میڈیا کی بات کر رہا ہوں، الجھا دیتے ہیں. دیکھیں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو ان کو کہہ سکے آدمی کہ آپ غلط کر رہے ہو، بکواس کر رہے ہو. نہیں بول سکتے. کیسے بولیں گے آپ؟ پہلی بات یہ کہ میڈیا پر آئیں گے ہی نہیں، اللہ کے کرم سے ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہمارا دین محتاج نہیں ان چیزوں کا، ٹھیک ہے جی. دوسرا، ایک بہت بڑے اللہ والے شہید ہو گئے، بہت بڑے اللہ والے. ایسے حالات ہوئے، ایک موقع آئے گا، میں نہیں بتا سکتا کیا موقع تھا، تو ان کو ٹی وی پر جانا پڑا. انہوں نے قرآن پاک حدیث پاک سے ساری بات بتائی، بڑی تکلیف کے ساتھ ٹی وی پر گئے وہ. دوسرے دن جب پروگرام نشر ہوا، اس میں سے قرآن پاک کی آیتیں کاٹ ڈالی تھی انہوں نے. جمعے کے بہت بڑے مجمع میں بیان کیا، آئندہ میں مر جاؤں گا چینل پر نہیں جاؤں گا. بزرگ منع بھی فرما رہے تھے، لیکن مجھے جوش تھا پبلک تک حق بات پہنچے، اور شہید ہو گئے. ان کو شہید کر دیا گیا، برسٹ مار دیے گئے ان کو. اب یہ جس رسالے میں بات چھپی اس کی سرکولیشن میرے خیال میں 12,000 یا 18,000 ہوگی. اور میڈیا پر کتنے لوگوں نے سنا جن کو والذین جاہدوا فینا پر عمل نہیں کرنا ہے، گھر بیٹھے تو تنخواہ بھی نہیں ملتی.
گھر بیٹھے گھر بھی نہیں بنتا، گھر بیٹھے جنت مل جائے گی میڈیا سے، نعوذ باللہ. سب کے سامنے توبہ کی اور حق بتایا، وہ بھی حق اخبار میں تو نہیں چھپا، اسلام اخبار میں چھپ گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ اسلام اخبار کی سرکولیشن کتنی ہے جی، لیکن وہ بھی برداشت نہیں ہوا، ان کو شہید کر دیا گیا کہ ہر جگہ سے یہ حق بولیں گے یہ، اور لوگ سنتے ہیں ان کو، ان کا نام بھی پتا ہے سب کو. کوئی شاید ایسا ہو جسے ان کا نام نہ پتا ہو. یہ ہے اکڑ. سنو آپ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف سے جب واپس آئے نا، براق کی اسپیڈ کیسی تھی، یہ خود میڈیا کے غلام کہ سورج کی رفتار 1 کروڑ اتنے لاکھ میل فی سیکنڈ میں یہاں پہنچتی ہے. ٹھیک، سورج تمہارے دادا نے بنایا، اس کو کون مارتا ہے سورج کو؟ ابھی کون زندہ کرے گا؟ کبھی بریکنگ نیوز آئی کہ 50,000 سال ہو گئے ہیں اور سورج کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہو گئے، ہم ٹائٹ کر رہے، 1 منٹ کا فرق پڑے گا. 1 منٹ کا بھی خدا کی قسم فرق نہیں پڑ سکتا. اللہ جس دن ڈبو دیں گے اور مغرب سے سورج نکلے گا، پھر تو بات ختم ہے، تو قیامت آ گئی، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. موت کا فرشتہ دیکھ لیا، اب توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے توبہ. اور سورج کی یہ اسپیڈ ہو تو براق کی کیا اسپیڈ ہوگی پاگل؟ ہوا کی اسپیڈ آپ بتاتے ہو. آپ یہاں سے کینیڈا بات کریں تو میری آواز ٹریول کرتے ہوئے ڈائریکٹ 12-15 گھنٹے میں، اور قطر سے ہوتے ہوئے 24 گھنٹے میں پہنچے گی آواز میری. ٹرانزٹ قطر سے ہو رہا ہے جی؟ نہیں، فوراً بات ہو رہی ہے. یہ کیا ٹیکنالوجی ہے؟ چلیں براق پر بات کرنے والے، میں تو صرف اکڑ کی بات بتا رہا ہوں، ابو جہل کی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو جہل سے فرمایا کہ ابو جہل میں اس طرح گیا تھا، بیت المقدس میں امامت کرائی، سب آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ دیکھی، اللہ سے ملاقات بھی. وہ یاد دلانا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے ملے وہ کیا منظر ہے وہ. اور حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درود شریف کے فضائل میں براق کے بارے میں کیا فرمایا، انشاءاللہ تعالی صبح یاد دلانا. ہاں جی، اللہ اکبر. ابو جہل کو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی یہ بات کہ نماز فرض کر کے آیا ہوں اس طرح کر کے. اور بدتمیزی، ہم تو ادب سے موقع پر نام لیں گے نا. ابو جہل کی ملاقات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اس بدماش نے بدتمیزی انداز میں کہا اب کیا، ہم تو ادب سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے دوست کیا فرما رہے ہیں؟ کمال ہے، وہ سیر کر کے آگے وغیرہ، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، میں تو اس سے زیادہ بڑی بات کا ابھی سے یقین لاتا ہوں. اس دن صدیق کا لقب ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جب پیارے شیخ نے سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل صادق اور امین کہتا تھا، ٹھیک ہے جی، سب کہتے تھے. ایک سچا اللہ کا پیارا نبی وہ رپورٹ کر رہا ہے بدبخت کو اور وہ انکار کر رہا ہے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رپورٹ کون کر رہا ہے؟ بدبخت مردود، اور وہ ایمان لا رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بڑی بات ہم مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. قسمت دیکھیے آپ، قسمت آپ دیکھ لیں. جب ابو جہل کو مارا 2 بچوں نے، جب گردن کاٹنے کا موقع آیا تو بدبخت کہتا ہے یہاں سے جو گردن کٹتی ہے نا جہاد میں، تو میری گردن یہاں سے کاٹنا تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر آئے نا تو میرا اس وقت سر اوپر ہو. یہ ہے تکبر. کتنی آیتیں ہیں والدین کے لیے، کتنی احادیث مبارکہ ہیں والدین کے لیے. عمل اف تک نہیں کہنا ہے، کندھے ایسے نہیں کرنا ہے، آواز اونچی نہیں کرنا ہے، گردن نیچی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ چیزیں. بابا سے آگے نہیں چلنا ہے، ماں سے آگے نہیں چلنا ہے. دروازہ کھولنا وہ الگ بات ہے، ان سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے، ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا ہے، اچھا کھانا پہلے انہیں دینا ہے، اور اف تک نہیں کہنا ہے. اف کیا مطلب؟ اب اس کی تفسیر پھر انشاءاللہ عرض کروں گا. انوار البیان حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے. میرے تو ماں باپ نہیں ہے نا، میرے سے جب اللہ بیان کراتے ہیں میری تو حالت خراب ہو جاتی ہے. پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ سلامت ہیں، قدر کر لو. بیوی دوبارہ مل جائے گی، اولاد دوبارہ مل جائے گے، ماں باپ نہیں ملیں گے کسی جگہ پر. اگر ماں صرف ہے، بابا صرف ہے، اللہ کرے دونوں ہوں، ہم سے پوچھو ہمارے دل کا کیا حال ہے. اب سامنے آیتیں موجود ہیں، باپ سے ٹکر لے رہا ہے، اللہ معاف فرمائے. باپ آ کر یہاں رو رہا ہے،
جب سنا ہے تو ہمارے والد صاحب نے ہم سے کیوں ایسا کیا. اب آپ اس کو کیا سمجھاؤ گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ بس عافیت کا معاملہ فرمائے. صبر کی باقی دو تفسیر عرض کر دیتا ہوں. پہلی کیا عرض کی؟ الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کریں. ایک واز یہاں چھپا ہے حضرت کے واز کا مجموعہ صبر کے بارے میں. یقین کرو کیسی تکلیف پریشانی آئے 100 سے زیادہ صفحات ہیں. 12 صفحہ تک پہنچیں گے کا بس ختم بات. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی. ابھی ہمارے دوست ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ہر وقت چاروں آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. کچھ وقت ہوا ہے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ایک بھائی جو جرمنی میں تھے ڈگری وغیرہ، وہ پھر آ گئے یہاں پر. کچھ برس ہو گئے وہ آ کر بیٹھے، آ کے صبح کو آتے ہیں، مل کر پھر جاتے ہیں فیکٹری وغیرہ. تو کبھی 4 کبھی 3 کبھی 2 جیسا بھی بہرحال. تو وہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں گھبرا گیا. میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا بابا بہت یاد آ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ تو یاد آئیں گے، کیوں یاد نہیں آئیں گے؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھلایا بعد میں خود کھایا، وہ تو یاد آئیں گے. صبر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آنسو نہ نکلیں. صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ والد صاحب کے احسانات یاد نہ کریں. اماں کی خدمت کرو، بیوہ کی، بیٹھو اس کے پاس، اماں کا دل بہلاؤ. اور جو اتنے برس اپنے شوہر کے ساتھ گزرے ہیں، جب آپ کی یہ حالت ہے، اماں کی کیا حالت ہوگی؟ وہ آپ کے سامنے روئے گی بھی نہیں، وہ گھٹ رہی ہوگی. آخر رات کو جیسے بابا ہمارے 2 سال پہلے رمضان میں 15 تاریخ کو انتقال ہوا رات کو، تو بابا ہماری والدہ تو پہلے چلی گئی، تو بابا ہنس بول لیے ہم لوگ، ٹھیک ہے جی. اب جب سوئیں گے تو بابا کو کتنا ہم لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر دوسری شادی کے لیے کہا. فرمایا بھائی میں اپنے گھر کو تباہ نہیں کر سکتا، مجھ سے بے اصولی برداشت نہیں ہوتی، میں تم بڈھوں کو بھی ڈانٹ دیتا ہوں. اب یہ پوتے پڑ پوتے اور تمہاری نئی اماں آئے گی، اور میری عادت وہی ہے کہ میں ویسے برداشت بات نہیں ہوتی غلط، میں نے کچھ بول دیا تو کہیں گے اماں نے سکھایا. اور نہیں کی شادی بابا نے. پھر بھائیوں نے پوتوں نے ٹرن لگائے کہ رات کو وہ بابا کے ساتھ سوئے گا، پھر یہ اس طرح کر کے. اب بابا چلے گئے نا، مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. میں کہتا تھا میں خوش نصیب ہوں کہ ڈانٹنے والا کوئی ہے. اب کون ہے؟ بس بہرحال الصبر فی المصیبہ، کہ بھئی شکایت نہیں کرنی ہے کسی بات کی. اب اگلا اسٹیج، اللہ ملیں گے نا صبر میں، تھوڑے لگا دیں اچھی بات ہے، لیکن تفسیر یہ ہے. دوسرا الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کرے. روزہ رکھ رہا ہے اطاعت کی، نماز پڑھ رہا ہے اطاعت کی، تلاوت کر رہا ہے اطاعت کی، لیکن غصے روکنے میں اطاعت کہاں کی؟ قرآن پاک میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کہاں عمل کیا؟ صرف اطاعت نماز روزہ ہے. غصے کنٹرول کرنے کی اطاعت کہاں کی؟ پھر لمبی چوڑی بات چلتی ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں اطاعت کا مطلب ہے داڑھی نماز، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا. نہیں، اطاعت نام ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننا، اطاعت نام ہے حدیث پاک کو ماننا. ٹھیک ہے جی. کبھی بیشی ہوتی رہتی ہے، معافی چلتی رہے گی، ایک دن تو ایسا ہوگا کہ جان دینا آسان، گناہ کرنا مشکل. حضرت فرماتے تھے تیسری تفسیر ہے نا، اس پہ نانی مرتی ہے. الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کرے. کتنا دل چاہ رہا ہے فلم دیکھوں، اس سفید داڑھی میں بے حیائی کروں، کتنے گناہ کے تقاضے ہیں. دیکھو رات کو وسوسے پر بیان کرنا تھا، نہیں ہوا. آج وسوسے پر بیان کرنا تھا. خطائیں جو دل چاہ کے وسوسے کا دوبارہ بیان ہو جائے کہ وسوسے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. بہرحال اب یاد دلانا دونوں باتیں. ایک تو معراج شریف کا یاد دلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے بات کرنے تو کتنے حجابات ہٹے ہیں اور وہاں کیا معاملات ہوئے ہیں، پورا تو نہیں بیان کر سکتے. گناہ نہ کر کے صبر کریں. غیبت ہے، کتنے گناہ ہیں. اب یہ تربیت کیسے ہوگی؟ کونوا مع الصادقین، اتقوا اللہ یزکیہم. تزکیہ، اپنے حالات لکھ کر دینا کہ میں غصے کا غلام ہوں، بیوی کو لڑ کر آیا ہوں، ماں باپ سے لڑ کر آیا ہوں، میں نے یہ حرام کھایا ہے، یہ کیسے چھوٹے. فجر کی نماز کے بعد جو سوتا ہوں، رات کو ساری رات عبادت کی ہے رمضان میں، فجر کے بعد سوتا ہوں اشراق پڑھ کر تلاوت کر کے، لیکن شیخ ظہر کی اثر کی نماز غائب ہیں. کہاں؟ تو آپ نے نفل میں فرض کو ختم کر دیا میرے بھائی. یہ تو کتنا گناہ ملے گا. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ میرے محسن ہیں، ان کے احسان تلے بال بال دبا ہوا ہے.
فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ فرض پڑھ کے سو جاؤں، تراویحاں پڑھ کے سو جاؤں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا سحری کا ثواب لے کر، جو سحری کے بارے میں حدیث پاک سنائی تھی کہ سحری کرنا ہی کرنا ہے، چاہے ایک کھجور سے کر لیں پیٹ بھرا ہوا ہے تو ایسے سے اچھا سو جاؤں، گناہ نہیں کروں. پر یہاں اتنا بڑا گناہ کر دیا، پھر ٹیلی ویژن، پھر موبائل، پھر فیس بک، پھر نامحرم سے بات کر کے بخاری شریف کی حدیث پاک کے زبان کا زنا. وہ جو میں نے دفتروں کی بات بتائی تھی نا، 1% بھی بیان نہیں ہوا کہ کس طرح بد دعا لیتے ہیں. اور نماز کی پابندی پوچھو ہی مت، لیکن آ کر وہ اپنی زبان کو خراب کر دیا. زبان کی 20 آفتیں ہیں، پر 2-3 دفعہ سنا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل والا بنا دیں. ہمارے ساتھی ہیں تبلیغ میں گئے ہوئے چلے کے لیے، تیز بخار ہو گیا، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی صحت عطا فرمائے. یہ آپ کا ذوق ماشاءاللہ مبارک ہے، ہمارے حضرت جیسا ذوق ہے کہ بد نظری پر زیادہ بیان ہونا چاہیے تاکہ دل میں اتر جائے ماشاءاللہ. FCPS ڈاکٹر کا کیا معاملہ تھا بھائی؟ تو یاد ہی نہیں ہے. ایک واقعہ تو ابھی کا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل میں ہاں فائل منہ پر مارنا، تو جب اس کو سمجھا دیا، پورے 2 سال وہاں تھا، ایک بار بھی اس کو فائل نہیں ماری، اس کے سامنے دوسروں کو ماری اور گندی گالی، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی. اللہ نے آپ کو اس لیے پروفیسر بنایا کہ غریبوں کی بھی گردن کاٹ کے اپنے پرائیویٹ کلینک پر بلاؤ، اور گورنمنٹ کی ہاسپٹل بھی نہ چھوڑو، وہ بھی نہ چھوڑو، وہ بھی نہ چھوڑو، یہ بھی نہ چھوڑو، اور رات کو 2-3 بجے پہنچو، نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانا کھا کر سو تو پورے گھر کی فجر کی نماز نہیں، اور دوسرے کی بد دعا لے رہے ہیں الگ. خیر اسی ڈاکٹر کا چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، یہ انڈس میں تھے، آج کل انڈس میں ان کو بھیجا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ جمعہ پڑھتے تھے ابھی بھی وہاں دارالعلوم کورنگی میں. مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب تشریف لا رہے تھے واپس، تو یہ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہو گئے. پھر حضرت کے اس غلام کے بارے میں بتایا تو بہت خوش ہوئے کہ اچھا ان سے تعلق ہے. دعائیں ملیں کہ حضرت دعا کر دیں اللہ مجھے دین کے لیے فارغ فرما دیں. تو حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم رک گئے. فرمایا ہاتھ رکھ کر، یہ داڑھی جو رکھی ہوئی ہے یہ دین پھیلانا نہیں ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہو دین پھیلانا نہیں ہے، اس حالت میں ٹخنا کھلا ہوا ہے کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہو، یہ دین پھیلانا نہیں. آپ ایمانداری سے مریضوں کو دیکھتے ہیں، دین پھیلانا نہیں. ارے میاں دین ہی پھیلا رہے ہو، بس گناہ نہیں کرنا ہے، بس مطمئن ہو گئے بھائی صاحب. حالانکہ ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ، اتنے بیان دھیان سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نیک گمان سے بڑھ کر نوازش فرمائے. ہمشیرہ کو سانس کی بیماری ہے، 2 روز سے بخار بھی، اللہ صحت عطا فرمائے. بیٹے کی گردان مدرسے میں سب سے زیادہ ہیں. وہاں کے بڑے سے بات کریں نا، ایک قاری صاحب ایک کہہ رہا ہے، ایک قاری صاحب ایک کہہ رہا ہے. یہ تو بھائی مجھے نہیں معلوم. اتنا پتا ہے کہ سارا مکہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا تھا. حجر اسود کا موقع آیا، تلواریں چلنے والی تھیں، سب نے کفار نے سرداروں نے فیصلہ کیا سب سے پہلے جو مکہ شریف میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. او مست ہو گئے، بس اب بات ختم، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حجر اسود مجھے دیں، چادر رکھیں، حجر اسود کو رکھا. اب سرداروں سے فرمایا سب ایک ایک چادر پکڑ لو. سب آگے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اٹھایا، چوما اور وہاں پر لگا دیا. تو ظاہری بات ہے سبھی سردار ہوئے نا. تو اب یہ تو نام تو مجھے نہیں پتا، میں نے تو نہیں پڑھا کسی جگہ نام کہ کون کون صادق امین کہتے تھے، کون کون نہیں کہتے تھے. اتنا پتا ہے سب کہتے تھے، لیکن نام کسی جگہ ہے نہیں نہ مجھے پتا ہے. اگر 5 نہیں بھی کہتے تھے تو آپ کا کیا واسطہ بھائی؟ ایسے بچوں جیسے سوال کر کے خامہ کا پریشان کرنا. کل کہو گے کہ ابو جہل ہوا کھولتا تھا یا نہیں کھولتا تھا، اب مجھے کیا معلوم کھولتا تھا یا نہیں کھولتا تھا، کوئی کیمیکل پی لیا ہوگا اس نے. کیا بات ہے کہ اب میں کہاں سے نام گناؤں بھائی، اور مجھے کیا معلوم ہے اس وقت تھا ہی نہیں. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے زبان کھولتے ہیں اور ایمان کا ٹھکانہ تلاش کریں کہاں ہے. بھائی تو اس وقت تھا، اللہ تجھ سے پوچھیں گے. 2 شہزادے ہیں، ایک کہتا ہے تھانہ بولا خان سے حیدرآباد جائیں گے، ایک کہتا ہے میں گھاروں سے جاؤں گا، ایک کہتا ہے بائی روڈ جب ہوگا تو بائی ایئر جب ہوگا جاؤں گا. تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ بادشاہ فیصلہ کرے گا اس رائے پر.
فرض واجب سنت موقدہ میں کوئی مسئلہ ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. بس رائے یہ تھی کہ ہم جا رہے ہیں عراق فتح کرنے کے لیے، اس راستے سے جائیں، وہ اس راستے سے جائیے. اور بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والے رب نے فیصلہ فرما دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ابھی یہ کتاب چھپنے دو نا 52 صفحے کی، پھر دیکھنا کہ جو خدا نخواستہ ایک ذرہ برابر بھی ہم نے کچھ بولا ہے نا تو رونا پڑے گا. اللہ سے پہلے ہی معافی مانگ لیں. اب بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے وقت اور نبوت کے اعلان کے وقت ہم تھے ہی نہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم تھے ہی نہیں بھائی. اب آپ مجھ سے نام پوچھو کہ کون کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کافر کہتا تھا. ارے خود ابو جہل بدبخت کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھیں، اس دشمنی کے باوجود. ایسا سوال مت کیا کرو بھائی. ایک مدرسے میں ایک طالب علم تھا، بولتا ہی نہیں تھا کچھ بھی. استاذ نے کہا بھائی تمہیں بولنا ضروری ہے، کچھ پوچھا کرو، ترقی کیسے کرو گے. بیچارہ تھک گیا استاذ. ایک دن استاذ بتا رہا تھا سورج ڈوبنے کے بارے میں، نکلنے کے بارے میں، نماز کے اوقات کے بارے میں. شاگرد نے ہاتھ اوپر کیا، اسی نے جو بولتا نہیں تھا. تو استاد نے کہا واہ 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 بھائی ماشاء اللہ بہت ترقی کرے گا. ہاں بیٹا کیا سوال ہے؟ کہ حضرت سوال یہ کہ اگر کسی دن سورج ہی نہ نکلے پھر؟ کب بھائی بیٹھ جا، آئندہ بولنا نہیں، تمہارے باپ نے صحیح کہا، آئندہ مت بولنا تم بھائی. ایسے پجامہ والے سوالے کرتے ہیں آپ. کل کو پوچھو گے کہ ابو جہل کھاتا کیا تھا؟ وہ کیا کھاتا ہوگا؟ جب کھاتا ہی گند تھا جبھی تو گند نکلا. جو امپورٹ ہوگا وہی تو ایکسپورٹ ہوگا. پھر جو کمپیوٹر میں امپورٹ ہوگا، ان پٹ جو ہوگا آؤٹ پٹ وہی تو ہوگا. ایسے سوال مت کیا کرو خامہ کھا کے، برکت نہیں رہے گی. بولو کم سنو زیادہ. اللہ نے 2 کان سننے کے لیے دیے، بولو کم. جو زیادہ بولتا ہے ٹیڑے سوال کرتا ہے اس سے نور کم ہونے لگتا ہے. ایک نوجوان تھا، توتلا تھا، آپ تا تیا علیہ وغیرہ. شادی ہوئی اس کی تو ماں نے کہا دیکھ بیٹا 24 گھنٹے تو کسی طرح نکال لینا اشارے کر کے، اور اس طرح کہنا مجھے شرم آتی ہے وغیرہ. ٹھیک ہے میری ماں، جیسے آپ کہو گے ویسے کر لوں گا. بالکل خاموش رہنا بیٹا، خامہ کا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کا بالکل ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں. ماں نے گرم گرم دودھ رکھ دیا بادام پستے والا. یہ کمرے میں گیا، بولے کیسے؟ اب وہ بیچاری دلہن پریشان، گونگا ہے کیا ہے؟ وہ سلام کرے جواب نہ دے. قریب بیٹھ کر سنگال نے اشارے سے، زبان سے نہیں. اب اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے دودھ لے کر گرم گرم پی لیا. زبان جل گئی تو یاد ہی نہیں رکھا دلم ہے دلم ہے دلم ہے. بیوی نے کہا پھوت مار پھوت مار پھوت مار. سمجھے بھائی؟ وہ بھی توتلی تھی. تو یہ توتلے والے کام مت کرو بھائی کہ وہ سارے جو ہے وہ یہ کہتے تھے نا، مجھے کیا معلوم کہتے تھے نہیں کہتے تھے. جو ہمارے حضرت نے ہمیں کتابیں بتائی اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. اگر آپ عالم ہیں، پرچہ بھی دیکھوں گا کون ہے، مجھے میں نام یاد نہیں لیکن وہ پرچہ مجھے دینا. اگر عالم ہے تو پکڑ کر جو ہے وہ آپ کو شام کو جو ہے افطاری کراؤں گا. شام کو تو ہو سکتی ہے نا افطاری، ابھی تو نہیں ہو سکتی نا بھائی. ہے جی سورج ڈوبنے کے بعد. پھر یہ نہیں بولنا کہ سورج ڈوبے ہی نہیں تو روزہ ہمارا چلتا رہے گا. اس کا مزہ جب آئے گا جب عمرے پر آدمی جاتا ہے نا. روزہ رکھا ہوا ہے رمضان کا ہے جی. اب گھڑی میں وقت دیکھا کہ وہ 6:55 پر وقت ہے. جیسے ہی لے کر کھولا روزہ تو یہ سورج تو ڈوبا ہی نہیں. جہاز اور آگے گیا سورج ڈوبا ہی نہیں، ڈوبتا ہی نہیں. اس کے احکامات وہ مفتی صاحب بتائیں گے، ہے معلوم لیکن بتائیں گے نہیں، مسائل نہیں بتاتے. خبردار اگر آئندہ سے سوال کیا تو اگر شادی شدہ ہے تو پھر پوچھ لینا پھر کیا ہوتا معاملہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دکھا ذرا پرچے سب. نام نہیں لکھا لیکن اس کی رائٹنگ کو میں فارم جو بھرا ہے نا اسے پکڑ لوں گا. اگر وہ کوئی ایسا نہیں کروں گا لیکن بھائی کم از کم نام تو لکھ تو پتا تو چلے آپ ذہین کتنے ہیں. پھر آپ بھی کہیں گے پوت مار پوت مار. جو دوست پہلی دفعہ آئے ہیں، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اگر چاہیے تو ہماری طرف سے ہدیہ لے لیں. یہاں سے جو پہلی دفعہ آئے ہیں.